نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ اس کے دوسرے رکوع سے اب ہم شروع کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین وہ مومن ہی نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی جو ایمان بھی رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر پھر بھی وہ مومن نہیں ہیں۔ اگلی آیت پچھلی آیت کی تشریح کرتی ہے، اس میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی وہ منافق جو دو منہ رکھتے ہیں، جو پارٹی جیت جائے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب ان کا یہ نظریہ ہوتا تھا کہ جس کا بھی اقتدار ہوا ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ان کو بھی راضی کیے رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی۔ یہ منافقین کی نشانی ہے۔ منافقین کا مطلب پہلے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن حکیم میں، نہ یہ ان کے ساتھ ہیں نہ ہی ان کے ساتھ ہیں، بلکہ یہ دھوکہ دینے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے من یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین یہ مومن ہی نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، یعنی دھوکہ دے تو نہیں سکتے، وہ اتنی بڑی ہستی ہے، اسے کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ کوشش کرتے ہیں، اپنی تئیں ایک صحیح کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، الذین آمنوا ایمان والے لوگوں کو، وما یخدعون حالانکہ یہ نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے الا انفسہم سوائے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، وما یشعرون انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جیسے انسان اگر کوئی بناوٹی کام، کوئی بناوٹی بات کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے اور میں باہر سے کیا یہ کہانی گھاڑ رہا ہوں۔ اس طرح انہیں بھی پتہ تھا، ہم اندر سے انہیں اپنا پتہ تھا کہ ہم دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ہم یعنی اس طرح کر لینے سے اللہ اور ایمان والے لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ یہ کس ہستی پر اس طرح دھوکہ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ یعنی منافقت کی بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم پس زیادہ کر دی ہو ان کی اللہ نے، پس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، زیادہ کر دی، مرضہ بیماری، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، زیادہ کر دی۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، استغفر اللہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکذبون کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے اس کی نشانی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا کہ مت فساد کرو فی الارض زمین میں، قالوا تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ زمین میں فساد برپا کر رہے ہو، بلکہ یہ تو کہتے تھے ہم یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو ان دونوں کے درمیان اصلاح کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں یہودیوں کی 3 بستیاں تھیں، بنو قریظہ، قینقاع اور نذیر، اور پھر اس میں منافقین کی بڑی تعداد تھی، عبداللہ بن ابی پلاس اس کے ساتھی تھے کافی سارے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی یعنی یہ نہیں ہے کہ نرم پھولوں کی سیج ملی ہو، نہیں، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل ان یہودیوں اور منافقوں کے ساتھ واسطہ رہا ہے۔ تو یہ پھر منافق اب یہودیوں کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے، ادھر سے مسلمانوں کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے، ان سے بھی کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے بھی کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا یہ تو آپ فساد کر رہے ہو زمین میں، تو یہ کہتے تھے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار ہو جو انہم بے شک ہم المفسدون بے شک یہ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ ایمان لائے اور لوگ، قالوا تو یہ کہتے تھے انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ ایمان لائے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے ساتھ مکی بے وقوف لوگ، نعوذ باللہ جو تھوڑی سی تعداد میں تھے اور ہجرت کر کے اپنے گھر بار بچے سب کو چھوڑ کے یہاں آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، یہ تو بے وقوف ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ الا خبردار ہو جو انہم هم السفہاء یہ خود ہی منافق بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن یہ جانتے ہی نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ملاقات کرتے تھے، ملتے تھے ایمان والے لوگوں سے، قالوا آمنا تو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ خلوت میں تنہائی میں ہوتے تھے، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے سرداروں کے پاس، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، قالوا تو کہتے تھے إِنَّ مَعَکُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے۔
اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان منافقوں سے مذاق کر رہا ہے، ویمدہم، اور انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہے کہ یعنی ان کو چھوڑ دیا اللہ نے، یہ نہیں بتایا کہ ہمیں تمہارے ان تمام حالات کا پتہ ہے، نہیں، اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کر رہا ہے، ویمدہم، اور انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہے، فی طغیانہم، سرکشی کی طرف، یعمہون، جہاں یہ بھٹکتے پھریں گے، یعنی اللہ ان کو ایسی جگہ لے جا رہا ہے جہاں یہ پہنچ کے پھر اللہ جب انہیں پکڑے گا تو یہ نکلنے کا کوئی راہ سراخ بھی نہیں ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، یعنی انہوں نے گمراہی خرید لی یا دنیا کی چمک دمک خرید لی ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم، پس نہیں نفع دے گا ان کی یہ تجارت، ان کا یہ کاروبار، یعنی ان کے ساتھ جو اقتدار میں آیا اس کے ساتھ مل جائیں گے، دنیا کا فائدہ اٹھائیں گے، یا یہ اقتدار پر آ گئے تو ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ تجارت، یہ کاروبار انہیں نفع نہیں دے گا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ اس طرح ہدایت پائیں گے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، ذی استوقد نارا، جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس نے خوب روشن کر دیا اپنا ارد گرد کا ماحول، ذہب اللہ، تو چھین لی اللہ نے، بنورہم، ان سے ان کی یہ روشنی، وترکہم، اور ان کو ڈال دیا، فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں جہاں کچھ بھی انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ جو میرے اس میں ہے، دماغ میں ہے نا یہ مثال، یہ اس طرح ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، یہ جو شخص ہے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے ارد گرد کا سارا ماحول روشن کر دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے تمام ارد گرد کا ماحول روشن کر دیا تو مکہ والوں جنہوں نے اسلام قبول کرنا تھا کر لیا، جنہوں نے نہیں قبول کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ روشنی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھین کے مدینے کو بھیج دیا، مدینے بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں۔ مکہ میں جو کافر لوگ تھے اللہ نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جہاں انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، یعنی دین اسلام انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح یعنی ایک جو بندہ انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ اس سے وہ نعمت وہ رحمت چھین لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے باعث نعمت باعث رحمت تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے یہ روشنی چھین کے مدینے میں بھیج دی۔ اللہ اکبر۔ سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، وہ گونگے ہیں، عمیون، وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ کبھی بھی دین اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ جو ان میں سے منکر تھے، کافر تھے، بڑے بڑے ٹھیٹھ کافر تھے، وہ کبھی بھی دین اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے۔